بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام زندگی پر امید کے عنوان سے عارف علوی حاضر خدمت ہے۔ زندگی کے معاملات میں بارہا ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ پیشہ ورانہ زندگی ہو۔ لیکن اہم سوال جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سمجھوتا کس قیمت پر کیا جائے۔ آئلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں اور بدقسمتی سے بات سپریشن تک جا پہنچتی ہے۔ سپریشن کے بعد دونوں فریق سمجھوتا کر لیتے ہیں، یعنی یا نئی جگہ شادی کر کے یا حالات کے دھارے کو برداشت کر کے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں باس کی انسٹرکشن پر رد عمل دینے کے بعد، تو تکار کرنے کے بعد بالآخر تحریری طور پہ معافی لکھ کے سمجھوتا کر لیا جاتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں، کہیں برادری میں، کہیں محلے میں، کہیں بازار میں، کہیں راہ چلتے اختلاف ہونے پہ تو تکار، گالی گلوچ، جھگڑا کرنے کے بعد، حتیٰ کہ بہت آگے حد تک معاملہ بڑھنے کے بعد انجام اس معاملے کا آخر کار، چاہے وہ عدالت تک چلا جائے، آخر کار سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تینوں مثالوں میں سمجھوتے کی قیمت کیا ادا کی؟ آئلی اور گھریلو زندگی میں گھر برباد ہو گیا، اور اگر اللہ نے اولاد دے رکھی ہے تو اولاد برباد ہو گئی۔ اولاد کی ساری زندگی ایک بروکن چائلڈ کی حیثیت سے گزرے گی، اور اس کے بعد اگر باپ نے الگ جگہ پہ، ماں نے الگ جگہ پہ شادی کر لی، اولاد کا کیا بنے گا؟ اور اولاد نہیں ہے تو پھر ایک اور معاملہ کہ دونوں کو اب بہت لو سٹینڈرڈ پہ سمجھوتا کر کے شادی کرنی پڑے گی، اور دونوں کو تانے بھی سننے پڑیں گے کہ بی بی آپ اتنی اچھی ہوتی تو پہلی جگہ پہ گزارا کر لیتی، میاں آپ اتنے اچھے ہوتے تو پہلی کوئی بسا لیتے۔ اسی طرح پیشہ ورانہ زندگی میں کہ بعد میں معافی تلافی کے بعد ایک داغ انسان کے اوپر، یعنی اس معافی تلافی کے باوجود بھی ایک داغ اس سبارڈینیٹ کے اوپر، باس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو عقل اور حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نقصان کرنے کے بعد کیوں سمجھوتا کریں؟ یعنی اگر میاں بیوی میں تلخی ہو گئی اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا ہو گئی کہ جس کو دین نے بھی اجازت دی ہے علیحدگی کی، اور بہت وہ آخری سٹیج ہے، ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو گئی تو مزاج کے خلاف تلخی پہ، بعد سپریشن پہ پہنچانے کے بعد جو سمجھوتے کرنے ہیں تو وہ کبھی بیوی سمجھوتا کر لے، بات کو یہ سمجھ کے برداشت کر لے کہ ان کا مزاج ہے
بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور خاوند یہ سمجھ کے سمجھوتا کر لے کہ میری زندگی کی پارٹنر ہے، باہر کسی وجہ سے ہائپر ہو گئی تو بات کو بڑھنے نہ دیا جائے تو بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو گویا ان ساری چیزوں کی جڑ کہاں ہے؟ جڑ ہے اپنے مزاج کو، اپنے غصے کو کنٹرول رکھا جائے، اپنے ری ایکشن کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی لمٹس کو، اپنی حدود کو اچھی طرح ڈیفائن کر لے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں، میری حدود کہاں ہیں، میرے حقوق کتنے ہیں، میرے فرائض کتنے ہیں، دوسرے کے فرائض کتنے ہیں، دوسرے کے حقوق کتنے ہیں۔ تو لامحالہ کلیش نہیں ہوگا۔ اور میں تو اپنی زندگی میں جو میں نے سیکھا کہ جو میری لمٹ ہے اس سے 5-10% اگر پیچھے رہا جائے تو دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے، دوسروں کے لیے چیلنج نہیں بنتا، اور کلیش اور اختلاف اور دوسرے کے لیے انا کی صورتحال، انا مجروح ہونے کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ دانائی اسی میں ہے جو ہم پچھلے مختلف عنوانات کے تحت بات کرتے چلے آ رہے ہیں، امید کے ٹائٹل سے، کہ ہم اپنے آپ کو ڈسپلن میں کریں، ہم اپنی زندگی کو مربوط بنائیں، اور ان ساری باتوں کا ایک مرکزی نقطہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جو ڈگنیٹی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جو وقار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی ہم حفاظت کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں، اور اپنے آپ کو لوگوں کے اندر تماشا بننے سے بچائیں، نشانہ بننے سے بچائیں۔ بعد میں معافی تلافی کی بجائے ہم پہلے اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے یہ سارے معاملات، معاشرے میں جتنی تلخیاں ہوتی ہیں، جتنے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا پہنچتے ہیں، ان کی بنیاد صرف بغیر ناپ تول کے ری ایکشن ہے، غصے کو قابو نہ کرنا ہے، اپنی جو کسی دانا نے کہا کہ پہلے تولو پھر بولو، اس عادت کو اختیار نہ کرنا ہے، جو انسان تولنے کے بعد بولتا ہے۔ میں اپنی ذاتی زندگی کا الحمدللہ سال سے یہ مشاہدہ، صبح و شام اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہر معاملے سے سیکھتا رہتا ہوں، ہر چیز سے سبق حاصل کرتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں سیلف کرٹیسزم، سیلف انالیسز کی ایک عادت بن گئی ہے۔ لفظ زبان پہ آنے سے پہلے اسکریننگ ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ مخاطب کی انا کو بھڑکا دے گا، یہ لفظ مخاطب کی عزت نفس کو مجروح کرے گا۔ ایون میسج لکھتے ہوئے الفاظ کے انتخاب کے دوران الارم بج جاتا ہے کہ نہیں، یہ لفظ درست نہیں ہے۔ تو یعنی اگر ہم خود احتسابی کو اپنا مزاج بنا لیں، سیلف کرٹیسزم، سیلف انالیسز کو اپنی عادت بنا لیں، تو پھر ہماری عزت نہ صرف قائم رہے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ جو ہم بعد میں سمجھوتے ہم نے کرنے ہیں، بعد میں ہم نے معافیاں تلافیاں کرنی ہیں، بعد میں ہم نے لکھ کر معافی مانگنی ہے اور اس کی قیمتیں ادا کرنی ہیں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بڑی تکریم عطا فرمائی،
اللہ نے ہمیں وقار عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ڈگنیٹی عطا فرمائی۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے عطا کردہ اس وقار کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس میں اللہ کی مدد اور رحمت سے اضافے کا ذریعہ بنیں، اپنے رویوں کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی نہ صرف ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی بلکہ اس کی خوشبو ہمارے معاشرے میں، ہم جہاں رہیں گے لوگوں کے اندر اس کی خوشبو جائے گی، لوگ ہمارے قریب بیٹھنا پسند کریں گے، لوگ ہمارے قرب سے محرومی کو اپنا نقصان محسوس کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم اپنے مزاج کو، اپنے ریئیکشن کو بے قابو رکھیں گے تو لوگ ہم سے جان چھڑانا چاہیں گے، لوگ شکر کریں گے کہ جان چھوٹی، ایک وبال جان شخص ہم سے دور گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں اختیار کرنے کی اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کا منبع نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، مبارک زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو بھی آیا وہ بدترین دشمن ہونے کے باوجود آپ کا گرویدہ بن گیا، آپ پہ جان نچھاور کرنے والا بن گیا۔ سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، کبھی انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شخصیت کی تعمیر اور اپنے وقار کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔